بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل الیکٹریکل پروفیشنل۔ تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس یو پی ایس پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک یو پی ایس ہے، اس میں کچھ فالٹ آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس سے ہمیں یہاں پر جو آؤٹ پٹ مل رہی ہوتی ہے وہ آؤٹ پٹ اے سی آؤٹ پٹ 220 وولٹ کی جو ہمارے لوڈ کے ساتھ جہاں لوڈ اٹیچ ہوتا ہے وہ والی آؤٹ پٹ نہیں ہمیں مل رہی، اور یہ بیٹری کے ساتھ بھی کنیکٹ نہیں ہو رہا، بیٹری کو بھی یہ کنیکٹ نہیں کر پا رہا۔ تو اس میں ہم نے 2-3 چیزیں ٹریس کی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم، کیونکہ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی یو پی ایس آئے تو اس میں یہ پرابلمز ہوں تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بیٹری کی نیگیٹو وائر جو بیٹری کے اوپر لگتی ہے، یہ والی جو نیگیٹو وائر ہے، یہ ماڈیول کے جہاں پر آپ نے سولڈ کی ہوتی ہے اس کے پاس یہ فیوز لگے ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 4 فیوز ہیں، اور یہ چاروں فیوز جو ہیں فلیش ہو چکے ہیں۔ تو بیٹری کے ساتھ نہ اٹیچ ہونے کی ایک ریزن تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو یہ 220 وولٹ کی سپلائی ہمیں آؤٹ نہیں مل رہی، اس کو جو ہم نے چیک کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساکٹ ہے، یہ 220 وولٹ آؤٹ کی ساکٹ ہے۔ اس کا یہ ایک سائیڈ کا جو ٹرمینل ہے یہ ایک سائیڈ سے ٹوٹ چکی ہے، تو یہ پیچھے نکلا ہوا تھا، اس وجہ سے لوڈ کی جو دونوں تاریں ہیں وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور ایک چیز جو اہم چیز ہے، یہ دیکھیں، یہ اب دیکھ رہے ہیں، یہ وائر یہ اوپر اس نے لگائی ہوئی ہیں ایسے ہی، یہ چارجنگ کی وائر ہیں جو آپ نے ٹرانسفارمر کے ساتھ لگانی ہوتی ہیں۔ یہ 2 وائرز اس نے 140 اور 160 کے دونوں لوپیں استعمال کی ہوئی ہیں۔ یہ ایک اس نے سوئچ استعمال کسی نے کر کے ان کو آپشنل بنایا ہوا تھا کہ آپ اس لوپ پر چارج لے لیں یا اس لوپ سے چارج لے لیں، لیکن اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اگر آپ کے وولٹیج بہت کم ہیں آپ کی سائڈ پر تو آپ پہلے والی لوپ یوز کر لیں، اور دوسری والی اگر وولٹیج آپ کے ٹھیک رہتے ہیں، ڈاؤن نہیں ہوتے وولٹیج آپ کے، تو آپ جو ہے دوسری والی یہ والی لوپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس نے ایسے ہی، یہ دیکھیں اوپر ایسے ہی اس نے لگائی ہوئی ہیں، یہ سولڈ بھی کی ہوئی، یہ لوزنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہاتھ سے کھل گئی ہے، یہ دیکھیں تار یہ ہاتھ سے ہی علیحدہ ہو گئی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ان وائرز کو اچھے طریقے سے آپ کو سولڈنگ کرنا ہوتا ہے، لوزنگ سرکٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 2-3 چیزیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، ایک تو ہم یہ ساکٹ چینج کریں گے، اس کے علاوہ یہ جو چارجنگ کے لیے اس نے یہ سوئچ لگا کر اس کو آپشنل بنایا ہوا تھا، یہ چارجنگ کی وائر یہ کٹ پر آ کر لگتی ہے، یہ وائر کٹ کے اوپر لگی ہوتی ہے چارجنگ کی۔ تو ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے اس کے ساتھ سولڈ کر دیں گے۔ یہ جو دوسری والی لوپ ہے ہم 160 والی لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس وائر کو سولڈ کر دیں گے۔ یہ جو 2-3 کام ہے یہ کر کے اس کے بعد ہم پھر آپ کو یو پی ایس آن کر کے دکھاتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ ہم نے یہ فیوز بھی ہم نے لگا دیے ماڈیول پر، اور یہ فیوز بھی ہمارا لیس کا اس سے ساکٹ ہم نے چینج کر دی ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس وائر کو سولڈ کر کے اچھے طریقے سے لگا دیا، اور اس وقت ہمارا یو پی ایس جو ہے وہ پراپر کام کر رہا ہے۔ اس میں یہ جو 2-3 فالٹ تھے جو ہم نے ٹریس کر کے آپ کو بتائے تھے، تو اس کی آؤٹ پٹ پر یہ ہمیں وولٹیج جو ہے 231 وولٹ ہمیں مل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بیٹری چارجنگ کی بات کریں تو ہمارا یو پی ایس جو ہے یہ دیکھیں 18 ایمپیئر جو بیٹری کو چارج کر رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے یو پی ایس کا جو بھی پرابلم تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو الیکٹریکل سرکٹ میں کوشش کیا کریں کہ یو پی ایس کے علاوہ بھی کوئی کام ہو تو کسی قسم کی لوزنگ نہیں چھوڑنی، لوزنگز کی وجہ سے ہی زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔